الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ هو الذی الہ کل شیء وخالق کل شیء وصانع کل شیء وعالم بکل شیء هو الحی الذی یحیی کل حی وحی الذی یمیت کل حی وحی الذی قبل کل حی وحی الذی بعد کل حی وحی الذی لیس کمثلہ حی والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات پڑھتے ہوئے محمد ایک جیتی جاگتی صلوات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف امام علی اور قرآن مجید کے سلسلے سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا آج ہم اس کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور کل اس سلسلے کی آخری گفتگو رہے گی۔ سورہ مبارکہ رعد جس کے معنی ہی رعد اس بجلی کو کہتے ہیں جس میں کڑک پائی جائے، جس میں گھن گھرچ پائی جائے، اور اس سورہ کی آخری آیت کہ جس کی تلاوت 2 روز سے مسلسل آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ ارشاد ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے حبیب کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ہماری رسالت کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یوں تو ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ نے جب منصب رسالت یا نبوت عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو معجزہ بھی دیا تاکہ وہ اپنے منصب کو پہچاننے کے سلسلے سے، اپنے منصب کی شناخت کے سلسلے سے، اپنے منصب کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے سے اور اس کی معرفت کے سلسلے سے وہ کام آ سکے۔ لہذا منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہر نبی نے معجزے کا سہارا لیا، لیکن کیونکہ
منصب کا ایک محدود زمانہ تھا تو ان کو معجزے بھی وہ عطا ہوئے کہ جن کا دائرہ محدود تھا. لیکن ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے منصب رسالت جب عطا فرمایا تو ان کو جو بھی معجزات انبیاء ما سبق کو دیے تھے وہ سارے معجزات رسول کی بارگاہ میں پیش ہوئے. لیکن اس آیت میں جب اللہ نے رسول کی رسالت کے دلیل کے طور پر گواہ پیش کیے تو سارے معجزات کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف 2 گواہ کو پیش کیا. اس لیے کہ جتنے بھی معجزات تھے تقریباً سیرت نگار اور رسول کے معجزات کے لکھنے والے افراد انہوں نے تقریباً 500 معجزات رسول کے نقل فرمائے ہیں. لیکن وہ سارے معجزے اس وقت تک تھے کہ جب تک نبی کی حیات تھی. اس وقت تک تھے جب تک کہ رسول زندہ تھے. اس وقت تھے جب تک کہ رسول کی ظاہری جو ہے حیات موجود تھی. لیکن جیسے ہی رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وہ معجزے بھی ساتھ ساتھ رخصت ہو گئے. لیکن کیونکہ رسالت کو قیامت تک جانا تھا، منصب کو قیامت تک جانا تھا، تو کچھ ایسے معجزوں کا ہونا ضروری تھا، کچھ ایسے گواہ کا ہونا ضروری تھا کہ جو قیامت تک رسالت کو ثابت کرتے رہیں. توجہ کیجیے گا، قیامت تک رسالت کو ثابت کرتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سب سے مبرہ کر دیا اور کہہ دیا کہ میرے حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، اگر یہ آج سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی گواہی جب پیش کی تو وہ کتاب کے ذریعے سے پیش کی. اللہ خود تشریف نہیں لایا. اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ کلام اس کا ہے تو پھر گواہی بھی اس کی ہوگی. اور اس طریقے سے اس نے کلام کو پیش کیا کہ دیکھو تم اگر میرے رسول کی رسالت پر تمہیں شک ہے تو وہ کلام جو میں اپنے رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچا رہا ہوں اس کلام کے مثل لے آؤ. اور ہم جانتے ہیں کہ تم کل قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 سورے بنا کر لے آؤ. اور ہم جانتے ہیں کہ تم 10 سورے بھی نہیں لا سکتے تو پھر کم سے کم 1 سورہ لے آؤ. توجہ کیجیے گا. تو قرآن چیلنج کر رہا تھا رسول کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک قرآن چیلنج کرتا رہے گا. اور جب تک جواب نہیں آئے گا جب تک رسول کی رسالت میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. توجہ کیجیے گا، گنجائش شک نہیں ہے. اگر شک ہے تو جواب لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں ہمارے رسول کی رسالت میں ریب یا شک کی گنجائش ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ تم رسول کا انکار اگر کر رہے ہو تو کم سے کم اس کا جواب لے آؤ. اگر جواب نہیں لا سکتے تو پھر مانو کہ میرا رسول صادق ہے، مانو کہ میرا رسول امین ہے، مانو کہ میرا رسول رسول ہے. تو اللہ نے اپنی گواہی، توجہ کیجئے گا، اپنی گواہی جو دی وہ کتاب کے ذریعے سے دی. تو میں کہوں گا پروردگار پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کل کفا بالکتاب بینی و بینکم،
ومن عندہ علم الکتاب، اور کتنا انسجام تھا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ جو ہے رسول کو رسول نہیں مانتے تو تمہاری گواہی کے لیے کتاب کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ کتاب اور صاحب کتاب تو بڑا آسان ہو جاتا، پروردگار نے مگر یہ نہیں کہا. آواز دی کل کفا باللہ، ان سے کہہ دو کہ اللہ کافی ہے. یہ نہیں کہا کل کفا بالکتاب کہ کتاب کافی ہے. میں نے کہا پروردگار تو کتاب کو کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اس لیے کہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب دونوں جمع ہو جاتے تو کتنا بہتر رہتا. عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے. ہم مزاج انسانی کو پہچانتے ہیں. اگر ہم کفا بالکتاب کہیں گے تو وہ اسی جملے کو دلیل بنا لیں گے اور کہیں گے ہمیں کتاب کافی ہے. توجہ کیجئے گا. لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کل کفا بالکتاب نہیں کہیں گے، بلکہ کل کفا باللہ، اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا کوئی آج تک جواب نہ لا سکا، اور قیامت تک اس کا کوئی جواب لا بھی نہیں سکتا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسا ایک گواہ ہے ویسا ہی دوسرا بھی گواہ ہونا چاہیے. جو خاصیت پہلے گواہ کی ہے وہی دوسرے گواہ کی ہو. یہی وجہ میں نے کل اس پر یہاں پر گفتگو کو مکمل کیا تھا کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے تو ذکر و علی یہ عبادت ہے. اگر قرآن کو حفظ کر لینا، ذہن و دل و دماغ میں اتار لینا جو ہے وہ عبادت ہے، تو پھر حب علی یہ عبادت ہے. علی کی محبت دل میں اتار لینا عبادت ہے. ایک صلوات ارشاد فرمایا آپ ذرا قبلہ آگے تشریف لائیے، آگے تشریف. اجازت ہے قبلہ؟ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرما دینا. تو اللہ نے گواہی رسالت کے طور پر دو چیزوں کو پیش کیا، ایک کتاب اور ایک ومن عندہ علم الکتاب. یعنی اللہ نے اپنی گواہی کتاب کے ذریعے سے دی. تو اب ظاہر ہے جو خصوصیات کتاب کے ہوں گے وہی صاحب کتاب کے ہوں گے. یا میں یہ کہوں کہ جو خصوصیات اللہ نے کتاب کو، یعنی جو خصوصیات گواہ کے طور پر قرآن کے ہوں گے وہی خصوصیات علی کے ہوں گے. اس لیے کہ جیسے کتاب گواہ ہے رسالت کے منصب کے لیے، ویسے ہی علی گواہ ہے منصب رسالت کے لیے. تو اب عزیزان گرامی یہ دونوں اپنے پہلو ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ یہ گواہ، کیونکہ رسالت کو قیامت تک رہنا ہے. تو اگر رسالت کو قیامت تک رہنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر قیامت تک رسالت رہے گی تو یہ دونوں گواہ بھی قیامت تک رہنا چاہیے. توجہ کیجئے گا، دونوں گواہ قیامت تک رہنا چاہیے تاکہ رسول کی رسالت کے یہ دونوں گواہ موجود ہوں. آج اگر ہم امت مسلمہ سے یہ پوچھیں کہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے گواہ کون سے ہیں، تو سب کے پاس قرآن تو ہے مگر دوسرا گواہ نہیں ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا. دوسرا گواہ نہیں ہے. یہ تنہا محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کا خاصہ ہے کہ ادعائے رسالت میں آج بھی ہم دو گواہ رکھتے ہیں. قرآن نے اسی لیے یہ نہیں کہا
عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، تو وہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے، تو رسالت کو جانا ہے قیامت تک، اور قرآن گواہی دیتا رہے گا قیامت تک۔ تو جیسے کتاب قیامت تک جائے گی، ویسے کوئی صاحب کتاب ہو جو قیامت تک ہو، توجہ کیجئے گا۔ اسی لیے پردے غیب میں قائم باقی ہے کہ جو گواہی رسالت کا گواہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارے پاس دونوں گواہ موجود ہیں۔ قرآن نے کہا ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہو۔ عزیزان گرامی، کتاب کا مکمل علم ہو، تو کتاب کا مکمل علم یہ سلسلہ ہے علویوں کا، یہ سلسلہ ہے محمدوں کا، کہ علی سے لے کر جو بھی یہ 12 کے 12 معصومین ہیں، 12 کے 12 امام ہیں، یہ سب کے سب رسول کی رسالت کے گواہ ہیں۔ تو جیسے قرآن آج زندہ ہے اور معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا، ویسے صاحب کتاب بھی قیامت تک رہے گا۔ بھئی یہی وجہ ہے جو رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے، جب رسول جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، یا رسول اللہ، کیا آپ مکہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہے؟ کیا آپ مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہے؟ کیا آپ کعبے کو چھوڑ کر نہیں جا رہے؟ تارکم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں چھوڑ کر، تارک ترک، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جاہل کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں اپنی طرف سے بنا کر جا رہا ہوں، کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، چھوڑ کر تو یا رسول اللہ چھوڑا تو آپ نے سب کچھ ہے، کہا دیکھو چھوڑا تو سب کچھ ہے، مگر جب ہدایت کی کیفیت ہوگی تو یہ دو ہی چیزیں کام آئیں گی۔ توجہ کیجئے گا، میں بہت ذرا غور فرمائیے گا۔ رسول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، رسول جا رہے ہیں، باقی سارے معجزات رسول کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے، لیکن انی تارکم، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل البیت جو میری اطرت ہے۔ تو لہٰذا صرف علی نہیں کہا، توجہ کیجئے گا، یعنی بتا رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ایک سلسلہ ہے علویوں کا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی مجھے انصاف سے بتائیے، اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس کو یہاں سے ختم ہونے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ میری جان کو آ جائیں گے، کہیں گے قبلہ آپ یہ لے کر کب آئے تھے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ آپ منبر لے کر کب آئے تھے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو کہنا تھا تو یہ کہنا تھا کہ بھئی میں اپنا انگوٹھی چھوڑے جا رہا ہوں، لباس چھوڑے جا رہا ہوں، چشمہ چھوڑے جا رہا ہوں، کوئی بھی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو لے کے آئی جائے۔ یہ توجہ کیجئے گا ذرا، تھکے نہیں۔ چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو لے کے آئی جائے، جو آنے کے بعد مہمان بن جائے، وہ چیز چھوڑی نہیں جاتی۔ اب رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں اصحاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، رسول نے یہ نہیں کہا میں ازواج کو چھوڑے جا رہا ہوں، رسول نے یہ نہیں کہا میں کسی شے کو چھوڑے جا رہا ہوں، کہا میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ بتانا یہی تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو ادعائے رسالت کے طور پر لے کر آیا تھا، لہذا انہیں قیامت تک کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ رسالت کو قیامت تک جانا ہے، تو یہ میری اطرت اور قرآن کو بھی قیامت تک جانا ہوگا۔ تو اب آپ نے دیکھا، تو یہ سلسلہ ہے عزیزان گرامی رسول کی رسالت کا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن، میں نے کہا نا کہ اب جیسا قرآن ہوگا ویسی اطرت ہوگی، جو صفات جو ہے وہ کتاب کے ہوں گے، وہی صفات اہل بیت کے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کتاب میں شک کرے، اگر کوئی کتاب میں شک کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی مبغض اہل بیت ہو، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی حاسد ہو، مبغض ہو، نفرت کرتا ہو
تو قبلہ تشریف فرما ہے، روایات کے جملے ہیں انجسو من الکلب، وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جو معاند اہل بیت ہے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، جو اہل بیت سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، تو اس کی کیفیت کتے سے زیادہ نجس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کتاب کو انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا، تو جو وارث کتاب ہے ان کا انکار کر کے کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں انکار کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، مبغض اور معاند کی بات کر رہا ہوں۔ جو سرحدیں ہیں اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ تو لہذا اسی طریقے سے جیسے قرآن کا، میں نے کہا نا، قرآن کی آیت ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے اس کا بدل لے کے آؤ۔ قرآن نے کہا کوئی سا بھی سورہ لے آؤ، اس کا جواب لے آؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کا چاہے چھوٹا سورہ ہو یا میڈیم ہو یا بڑا سورہ ہو، سب اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ قرآن کا کوئی چھوٹا اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کے چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے سورہ کوثر معجزہ ہے ویسے سورہ بقرہ معجزہ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کا کوئی بدل نہیں اور جواب نہیں لا سکتا، ویسے سورہ کوثر کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے قرآن صامت کے چھوٹے اور بڑے میں فرق نہیں ہے، ویسے ہی قرآن ناطق اور وارث کتاب کے بچپنے، جوانی اور بزرگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا ان کا بچپنا ہے ویسے ان کی جوانی ہے، جیسا ان کی جوانی ہے ویسے ان کا جو ہے وہ بڑھاپا ہے۔ اچھا، قرآن اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھا یا نہیں؟ تو قرآن کی حیات جو ہے وہ اس دنیا سے پہلے ہے۔ اس دنیا میں جو آیا وہ عالم لوح محفوظ سے آیا۔ توجہ کر رہے ہیں بھائی، لوح محفوظ سے آیا اور پھر اسے قیامت تک جانا ہے، اور قیامت کے بعد بھی یہ قرآن ہے جو شفاعت کرے گا۔ روایات موجود ہیں، یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ تو اب جو دوسرا گواہ ہے وہ بھی اس دنیا کے وجود سے پہلے تھا۔ رسول آواز دے رہے تھے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور جب وہ اس دنیا میں آیا، دیکھیں ہمیں خاصیت دیکھیے گا، خدا کی قسم، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں میاں آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں ذکر علی، علی کا ذکر، میں نے کہا نا کہ جس طریقے سے قرآن کی تلاوت ثواب رکھتی ہے، ویسے علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ آپ دیکھیے، ہم تذکرہ کریں تو کہاں تذکرہ کریں؟ ہم کہیں کہ بھائی علی کی ولادت ہوئی تو کہاں ہوئی؟ خانہ خدا میں۔ تو علی کے ساتھ ذکر خدا آ گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ علی نے تربیت کہاں پائی؟ آغوش رسول اللہ، رسول کی آغوش میں۔ رسول کون؟ کس کے رسول؟ اللہ کا رسول۔ تو علی کے ساتھ پھر ذکر رسول اور اللہ آ گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب پھر آپ آگے بڑھیے، 10 سال کی کس کی نصرت کرتے رہے؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے نا۔ اچھا، دعوت ذوالعشیرہ کائے کی دعوت تھی؟ اسلام کی۔ اسلام کس کا؟ اللہ کا۔ سب سے پہلا ناصر و مددگار کون بنا؟ کس کے؟ رسول اللہ کے، ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سارا سلسلہ مسلسل۔ اچھا چلیے اور آگے چلیے، جنگوں کا سلسلہ، پوری زندگی آپ نصرت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ تو جہاد کس کی راہ میں کرتے رہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کس کی راہ میں کرتے رہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حد یہ ہے کہ جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو کہاں ضربت لگی؟ خانہ خدا میں۔ تو علی کی زندگی خانہ خدا سے شروع ہوتی ہے اور خانہ خدا پر تمام ہوتی ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے، اسی لیے کہا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔
توجہ کر رہے ہیں؟ میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ علی کو توحید سے اور رسالت سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ، میں نتیجہ دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ عام طور سے جنگ اور عبادت اگر اس کی ظاہری صورت دیکھا جائے تو 180 ڈگری کا فاصلہ ہے، اس لیے کہ جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، امام محمد حنفیہ کو نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، جب دشمن کے سامنے جانا تو اپنے دانتوں کو میچ لینا، تمہاری نگاہیں لشکر کے آخر تک ہونا چاہیے، سینہ چوڑا ہونا چاہیے، سر بلند ہونا چاہیے۔ یہ ساری کیفیات بتا رہے ہیں، لیکن وہی انسان جب مصلح عبادت پہ آئے تو مصلح عبادت کی کیفیت کیا ہے؟ شانے ڈھلے ہونا چاہیے، سر جھکا ہونا چاہیے، تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، خضوع اور خشوع ہونی چاہیے۔ تو دونوں کیفیتیں ہیں نا، جنگ کی کیفیت اور عبادت کی کیفیت، دونوں میں بڑا فرق ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن علی نے اس مسافت کو ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک شے بنا دیا، توجہ کیجئے گا، صرف قریب نہیں کیا، اس کو ایک شے بنا دیا۔ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ علی جنگ میں ہیں اور جیسے ہی مرحب کے سر کو قلم کیا تو رسول نے آواز دی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ قلم کا مقابلہ قلم سے ہوتا ہے، کتاب کا مقابلہ کتاب سے ہوتا ہے، انسان کا مقابلہ انسان سے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ضربت کا مقابلہ عبادت سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ علی کی یہ ضربت ہزاروں ضربتوں سے بہتر ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ یہ نہیں، لیکن یہ نہیں فرماتے علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے، تو یا رسول اللہ آپ عبادت کو عبادت سے مقابلہ کریں۔ اگر یہ کہا جاتا، اگر آپ علی کی عبادت کے سلسلے سے رسول علیہ السلام فرماتے کہ علی کی عبادت کونین کی عبادت پر بھاری ہے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہاں بھی فرما رہے ہیں علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے، تو ضربت کا مقابلہ ضربت سے ہونا چاہیے، ہم جنس کا مقابلہ ہم جنس سے ہونا چاہیے، لیکن یہاں بظاہر 180 ڈگری کا فاصلہ ہے۔ عجب نہیں کہ رسول آواز دے کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، کہ وہ اور افراد ہیں کہ جن کی ضربت عبادت سے بہت دور ہوتی ہے، یہ اور سپاہی ہوتے ہیں کہ جب ضربت چلاتے ہیں تو وہ عبادت کا حصہ نہیں لیتی، لیکن یہ علی کی ضربت علی کے ارادے سے نہیں بلکہ مشیت الہی کے سائے میں چلتی ہے، توجہ کیجئے گا، مشیت الہی کے سائے میں پروان چلتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے تو اب عزیزان گرامی اس میدان کو بھی عبادت گاہ بنا دیا۔ تو ایک جملہ کہوں، جو علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے، تو جو علی میدان جنگ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہو کہ اس کی ایک ضرب کونین کی عبادت پہ بھاری ہے، تو ذرا سوچئے وہ علی مصلح عبادت پہ کتنا بڑا عابد ہوگا۔ اس علی کی منزلت کو دیکھیے، اس علی کے وقار کو دیکھیے۔ تو لہذا علی کی پوری زندگی اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد کی کیفیت ہے، تو علی جیسے قرآن ہر جگہ کام آتا ہے نا انسان کے، جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے نا کہ کتاب تمہاری کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ تو وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا امام کون ہے؟ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، تمہارا امام۔ تو جس طرح سے یہ قرآن فہمی اور قرآن کی تلاوت قبر میں کام آئے گی، ویسے ہی علی بھی قبر میں آئیں گے، صراط کی منازل کو جب آپ طے فرمائیں گے تو وہ کون سا پہلو ہے کہ جہاں قرآن ہو اور علی نہ ہو؟ اس لیے کہ دونوں گواہ ہیں، رسالت کے دونوں گواہ ہیں، اسی لیے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اور دوسری جگہ فرمایا القرآن العلی مع القرآن والقرآن مع العلی،
علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ساتھ ہے. توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. صرف دنیا میں نہیں، اس دنیا کے بعد بھی یہ دونوں ساتھ ہیں. اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے رشتے میں بھی جیسے قرآن کا کوئی جواب نہ لا سکا، ویسے ہی علی کا کوئی جواب نہ لا سکا. نہ قرآن کا جواب ممکن ہے نہ علی کا جواب ممکن ہے. میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ پیکر انسانی میں علی کا جواب تو بہت دور ہے، پیکر لفظی میں بھی علی کا جواب نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی شخصیت دکھائیے، کوئی ایسا پیکر بتائیے. دیکھیں اس دنیا میں بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے الگ الگ میدان میں، علی جیسے قرآن معجزہ ہے نا، ویسے علی کی ذات معجزہ ہے. علی کی ذات معجزہ ہے. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ ٹیلنٹ رکھتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اس میں کمال رکھتے ہیں، لیکن یہ فطرت انسانی ہے. یہ عام طریقے سے آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ جو وہ ہر فن میں کمال رکھتا ہو؟ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت اچھا شاعر ہے، آپ دیکھیے شعراء کرام، خاص طور سے کیونکہ میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، اور دیکھیے کہ جو مجلسیں یا تقاریر اور خطابت میں مصروف رہتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھئے کہ بھائی آپ شاعری زیادہ سے زیادہ کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بھائی وقت نہیں ملتا. ایک ہی چیز میں محنت ہو سکتی ہے نا. بہت سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ انسان ہوتا ہے تو 2 چیزوں میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، 3 چیزوں میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے جو ریسلنگ میں کام کر رہا ہو، جو بہترین پہلوان ہو، وہ بہت بڑا لیکچرار بھی ہو، اور جو ہمیشہ بڑا پروفیسر ہو، کتابوں میں اس کا وقت گزرتا ہو، اس کو کبھی میدان میں نہ لے جانا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ورنہ مورچہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو لہذا یہ انسان کی کیفیت ہے کہ اگر وہ 1 یا 2 چیزوں میں کمال حاصل کرتا ہے تو سارے کمال اس سے چھپ جاتے ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو دوسرے ڈاؤن ہونے لگتے ہیں وہ اگر کسی ایک کمال کی طرف بڑھتا ہے. لیکن یہ علی کی ذات کا معجزہ ہے کہ علی کو جس زاویے سے دیکھیے کمال مکمل نظر آئے گا، ہے نا. یہ معجزہ ہے. اب دیکھیے قرآن کے جیسے معجزے ہیں نا، ویسے علی کی ذات کا آپ معجزہ دیکھیے کہ جس زاویے سے دیکھیے. اس پوری دنیا میں تکلم، عرب کو اپنے تکلم پہ بڑا فخر تھا نا، بڑے فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کو بڑے پسند کرتے تھے، تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا تکلم کی دنیا میں. اور دوسری طرف اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے، گونگے. یعنی ہم اور آپ عرب کے مقابلے میں، یعنی انہیں ناز تھا اپنے کلام پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر اور اپنی سخاوت پر. عرب کی مہمان نوازی عرب کا پوری تاریخ ہے. اور تیسری چیز اپنی تلوار، شجاعت. پورا عرب ان 3 صفات پر فخر کرتا تھا دوسرے لوگوں پر. لیکن ان عربوں میں خاندان بنی ہاشم ان تینوں صفات میں بھی عرب سے بہت بلند تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ بہت بلند تھے. اس لیے کہ اگر تکلم کی بات آئے، فصاحت و بلاغت کی بات آ جائے، تو پورا نہج البلاغہ ہے جو اس کا جواب نہیں ممکن. توجہ کیجئے گا، پورا نہج البلاغہ ہے کہ جس کا جواب نہیں ممکن. اور اگر شجاعت کی بات آ جائے تو دنیا میں شجاعت کا لوہا منوانا آسان ہے، لیکن جبرائیل قصیدہ پڑھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. سخاوت کا اسی طرح سخاوت کی کیفیت ہے. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے. اللہ بھائی باواز بلند صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد.
تو ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. تو آپ نے محسوس کیا. تو عزیزان گرامی شجاعت کی یہ کیفیت ہے, سخاوت کی بھی یہ کیفیت ہے. سخاوت, دنیا میں سخاوت کا لوہا نہیں تھا, بلکہ سورہ دہر ان کی سخاوت کا کلمہ پڑھ رہا تھا. اب میں ایک جملہ کہوں, اہل دنیا نہ سمجھ پائیں گے حیدر کا مزاج, ان کو فاقوں میں سخاوت کا مزہ آتا ہے. ان کو فاقوں میں سخاوت کا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, بہت کچھ ہونے کے بعد سخاوت کر دینا الگ بات ہے, لیکن سب کچھ عطا کر دینا یہ آل محمد کا کمال ہے, کریم اہل بیت. اور عزیزان گرامی خاندان بنی ہاشم کے, ظاہر ہے عرب تھے, اس عرب میں بھی سب سے بڑا خاندان اور سب سے اہم خاندان, لیکن دو امتیاز اہم تھے کہ جو دوسرے عربوں میں بھی نہیں تھے. خاندان بنی ہاشم کا یہ امتیاز تھا کہ وہ جو کمالات دوسرے افراد رکھتے تھے ان کمالات میں تو سب سے بہتر ہوتے ہی تھے, لیکن دو کمال جو تاریخ نے لکھے کہ خاندان بنی ہاشم کے افراد وجیح ہوتے تھے, وجاہت, خوبصورتی پائی جاتی تھی, اور دوسری چیز عقل اور فکر کمال پر ہوتی تھی. علی نے دونوں کمال لوگوں کے سامنے پیش کیے. ایک کو پروان چڑھایا, کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے. ایک کو پروان چڑھایا, کہا یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے. اور عزیزان گرامی کمال ہے, جہاں دنیا عورت کو ناقص العقل کہتی ہو, وہاں علی کی تربیت کسی کو عقیلہ بنی ہاشم بنا دے تو یہ کمال علی ہے, یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے, یہ علی کی تربیت کا کمال ہے کہ خاندان بنی ہاشم کی بھی جہاں عقل کمال پر پہنچے اس کو عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں. جناب زینب, جناب ابن عباس جب روایت کرتے تھے کہتے تھے قالت عقیلتنا, ہماری عقیلہ کہتی ہیں, صاحب حق شہزادی فرماتی ہیں. ہم نے دیکھا. تو لہذا عزیزان گرامی یہ کیفیت ہے اس دنیا میں. تو جو کمال, میں نے کہا نا کہ کمال انسان کا دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک علم اور ایک فن. لگ رہا ہے آپ کو روزہ لگ رہا ہے, صلوات بتا رہی ہے کہ آپ کو روزہ لگ رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں. تو لہذا عزیزان گرامی بہت غور کیجئے گا. اب عقیلہ بنی ہاشم, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں, لیکن دو چیزیں, میں نے کہا کہ دو چیزیں اہم ہیں, ایک ہے علم اور ایک ہے فن. علم کے لیے بھی کوئی استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے سلسلے سے. بھئی اب صلوات پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھیے, گھبرا کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ کوئی داد دے تو قبلہ پوچھ سکتے ہیں کہ سمجھ میں آیا بعد میں, مگر صلوات پہ تو نہیں پوچھیں گے. صلوات بابا سے بلند پڑھو محمد والے. اب آپ صلوات کو بھی گھبرا کر پڑھیں گے تو یہ ذرا مشکل ہوگا. تو لہذا محسوس کیجئے, علم اور فن یہ دو ہی چیزیں ہیں نا. علم, جب کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پڑھے یا کس نے پڑھایا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا؟ تو لوگ اس کی عقل پر شک کرنے لگیں گے, کہیں گے میاں چھپا رہے ہو, بتا نہیں رہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف کمرے میں خود بخود پڑھ جاؤ ہیں. تو کبھی بھی کسی بھی انسان کے علم, دیکھیں مولا علی کی خلافت پر بحث ہے, امامت پر بحث ہے, لیکن علم پہ کسی کی بحث نہیں ہے. متفق علیہ ہیں کہ یہ ان سے بھی آگے تھے علم میں, اور وہ تو خود کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو ان کے علم کا قصیدہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے.
سب پڑھ رہے تھے نا. تو علم پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ علی جیسا کوئی عالم نہیں ہے, علی جیسا کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ استاد تو خاندان عرب میں کوئی ایسا خاندان ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی علی کو ہمارے دادا نے پڑھایا, علی کو ہمارے بابا نے پڑھایا. اچھا کیا ہم کیا یہ دنیا میں یہ کہتے نہیں ہے, اچھا بہت اچھی مجلس سے ارے بھائی آپ تو ہمارے چچا کے شاگردوں میں سے ہیں, آپ ہمارے بابا سے آپ نے تعلیم, فخر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ایک حد تک. توجہ کر رہے ہیں. تو لہذا لیکن کوئی ایسا انسان دنیا میں بتائیے کہ عرب میں یا عجم میں کسی نے کہا ہو کہ علی ہمارے شاگرد تھے یا علی کو ہم نے تعلیم دی. نہیں, تعلیم تو بہت دور کی بات ہے, کوئی ایسا نہ ملا جو یہ کہے کہ علی سے ہم نے کچھ پوچھا اور اس کا جواب نہ آیا. کوئی ایسا انسان نہیں ملا. تو علم میں کمال کی کیفیت ہے. لیکن رسول اب خود علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا استاد تو سمجھ لو کہ استاد کون ہے. توجہ کیجئے گا, عرب میں تو کوئی نہیں ملا. میں نے کہا نا رسول نے جو فرمایا کہ علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے, رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے. آپ دیکھیے جب کمال کی کیفیت آئی, وہ کمال کے جس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں, متفق علیہ سب علم علی کو تسلیم کرتے ہیں, تو انہوں نے خود فرمایا علمنی رسول اللہ الفباب. علی نے, رسول نے مجھے 1000 باب علم کے عطا کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے. تو اب میں ذہانت علی پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ, ایک حدیث تاریخ میں یہ ملتی ہے اور ایک حدیث ملتی ہے زقنی رسول اللہ زقن زقا. رسول نے مجھے ایسے تعلیم فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. تو عزیزان گرامی مشکل تو کوئی حل اب بھی نہیں ہوئی, اس لیے کہ جس امت کی نظر میں رسول امی ہو تو وہ پڑھا کیسے سکتا ہے. توجہ کیجئے گا. اچھا چلیے یہاں تک مسئلہ علم کی کیفیت پر. تو علم علی, یوں تو ہر کمال تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو صاحب کمال علی جیسا ہو, اور یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے علی کی ذات اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. اچھا فن کی کیفیت میں آپ دیکھیے, فن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ بڑا فنکار ہے, شکار کرنا ان کو ہم نے سکھایا, تلوار چلانا ہم نے سکھایا, یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فن, شاعری ایک فن ہے, فلاں صاحب فلاں کے استاد ہیں, فلاں صاحب فلاں کے شاگرد ہیں. تو فن میں بھی کوئی استاد, اس لیے کہ فن بغیر سیکھے آتا نہیں, فن کو کوئی سکھانے والا ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ علی کو تلوار چلانا ہم نے سکھایا, علی کو تیر چلانا ہم نے سکھایا. اب تو یہاں وہ بھی جواب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو خود رحمت للعالمین تھا اس نے تو خود تلوار نہیں چلائی. میں کیا عرض کر رہا ہوں جانے کے رامی, توجہ کیجیے گا. لیکن کیا فرمانا ہے, انا ضارب السیفین وطائن الرمحین. یہ علی کا لقب, علی کا کہ فضیلت اور جو ہے وہ شجاعت کے جب قصیدے پڑھے جاتے ہیں تو اس میں یہ القاب ملتے ہیں. ضارب السیفین, علی ایک ہی وقت میں 2 تلواریں چلا سکتے تھے. توجہ کیجیے گا. دیکھیں صرف یہ معجزات ہی نہیں, فن ہے. توجہ کیجیے گا. آل محمد ہمیشہ اعجاز سے کام نہیں لیتے, اور جہاں لیتے ہیں وہاں بتاتے ہیں دیکھو یہ ہم نے اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا, یہ قوت الہیہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خیبر کے در کو ہم نے آیا ہے. تو کیا کہا, ضارب السیفین, 2 تلواریں ایک ساتھ علی چلاتے تھے. 2 ساتھ ایک ساتھ تلواروں کا چلانا. وطائن الرمحین, 2 جو ہے وہ بھالوں کا ایک ساتھ چلا دینا, یہ علی کا کمال ہے. تو کوئی بتائے کہ علی کو یہ فنون کس نے سکھائے. توجہ کیجیے گا. یہ کوئی نہ بتا سکا, تو نہ علی کے کوئی کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ علی کے علوم اور فنون کا کوئی اس دنیا میں استاد ہے. تو میں کہوں گا نا کہ جیسے کہ قرآن معجزہ ہے, اس کے بدلے کوئی کتاب یا اس کا جواب کوئی کتاب نہیں بن سکتی, ویسے علی کی ذات وہ معجزہ ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
یہ گواہ ہے. بس آخری حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو رسول نے فرمایا یا علی اوتیت ستہ، اے علی اللہ نے تجھے 6 وہ چیزیں دی ہیں. بس گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں اس حدیث پر. تجھے اللہ نے 6 فضیلتیں وہ دی ہیں جس میں کوئی 3 فضیلتیں وہ ہیں جس میں اس فضیلت میں میں تیرے شریک ہوں، میرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. اور 3 فضیلتیں وہ دی ہیں کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے، حتی انا، یہاں تک کہ میں بھی شریک نہیں ہوں. توجہ کیجئے گا، لیکن ذہن میں یہ بات رہے یہ حدیث جو ہے یہ صرف مقام فضیلت نہیں ہے، مقام ضرورت بھی ہے. میں نے ایک جملہ صرف کیا ہے اور شاید قبلہ نہ ہوتے تو میں یہ جملہ صرف نہ کرتا. تو عزیزان گرامی، مقام ضرورت ہے. جیسے کہ کہا لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے. علی اگر تم نہ ہوتے تو ہم محمد کو پیدا نہ کرتے. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم دونوں کو خلق نہ کرتے. تو یہ حدیث مقام فضیلت میں نہیں ہے، مقام ضرورت میں ہے. میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی ضرورت کا نام ہے رسول. اگر رسول نہ ہوں گے تو سلسلہ ہدایت کیسے چلے گا؟ اور رسول کی ضرورت کا نام ہے علی. اس لیے کہ اگر علی نہ ہوں گے تو سلسلہ ہدایت کا سفر آگے کیسے بڑھے گا؟ اور اگر فاطمہ نہ ہو تو یہ نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو لہذا یہ نہیں ہے کہ شہزادی جو ہے وہ رسول اسلام سے افضل ہو گئیں. اسی طریقے سے یہاں پر 3 فضیلتیں وہ ہیں جس میں کوئی شریک نہیں ہے، حتی انا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں ہوں. اب آپ سنیے، دیکھیے بڑی سسپینس حدیث ہے یا نہیں ہے. تو 3 فضیلتیں وہ کہ جس میں تم شریک ہو. یا علی کون سی سننا چاہو گے؟ یا رسول اللہ میں اس فضیلت کو فضیلت ہی نہیں مانتا جس میں آپ نہ ہو، پہلے مجھے وہ فضیلت سنائیے جس میں آپ شریک ہیں. تو فرماتے ہیں لواء الحمد لی وانت حاملو، اے علی لواء الحمد، عالم شفاعت کا مالک میں ہوں مگر اٹھانے والے تم ہو گئے. یہ اس دنیا کے بعد کی کیفیت دیکھیے، اٹھانے والے تم ہو گئے. اور پھر فرمایا والجنت لی وانت قسیمہما، جنت میری ملکیت ہے مگر بانٹنے والے تم ہو. اللہ اکبر، اس کو تقسیم کرنے والے تم ہو. والکوثر لی وانت ساقی ہے. اور دیکھو کوثر جو ہے وہ میری ملکیت ہے مگر ساقی کوثر تم رہو گے، کوثر کو تم پلاؤ گے. کوثر جو ہے ساقی تم رہو گے. اور اے علی وہ فضیلت کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے، حتی انا، یہاں تک کہ میں بھی شریک نہیں ہوں. فرمایا اے علی یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا اے علی جیسا سسر اللہ نے تمہیں دیا. بھائی اب تو آخری ملاموں میں بول جائیے خدا کی قسم. جیسا سسر اللہ نے تمہیں دیا کسی کو نہیں دیا. حد یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں دیا ہے. وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقًا، اور جیسی زوجہ صدیقہ اللہ نے تمہیں دی ویسے کسی کو بھی نہیں دی. حد یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں دی. تو کوئی کہتا یا رسول اللہ آپ کی بھی تو کوئی صدیقہ ہے. توجہ کیجئے گا، جیسی آپ کو دی. ہاں رسول کی جناب خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ ہیں لیکن ایسی نہیں جیسی فاطمہ ہے. توجہ کیجئے گا، جیسی آپ کو دی زوجہ ویسے کسی کو نہیں دی. حد یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں دی. پھر اس کے بعد فرماتے وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اللہ نے تمہیں بیٹے حسن و حسین دیے ہیں، اس کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیے. حد یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں دیے. اور پھر فرمایا لیکن اے علی انت منی و انا منکم، لیکن اے علی تمہاری فضیلت میری فضیلت ہے، میری فضیلت تمہاری فضیلت ہے. یہ علی صرف رسول لفظ خرچ نہیں کر رہے بلکہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اے علی تمہارے بیٹے رسالت مآب کے بیٹے ہیں.
بس عزیزو گفتگو مکمل ہو گئی. تو ہم علی کو حد سے نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ قرآن کی کوئی حد نہیں ہے بھائی. جیسے قرآن کی کوئی حد نہیں ہے ویسے ہی جو ہے وہ علی کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ دونوں گواہ ہیں. توجہ کیجئے گا. بحر دانش کے شناور کو ہی در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. بحر دانش کے شناور کو، بس آخری 4 میں سے سنیں اور چند تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا. بحر دانش کے شناور کو ہی در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. اس لیے کہ قرآن جس طرح گواہ ہے ویسے ہی جو ہے. توجہ کیجئے گا. بس آپ کی سماعتوں کے لیے یہ مصرع پیش کر رہا ہوں. بحر دانش کے شناور کو ہی در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں. فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی. فکر کی آخری منزل کو تو حور کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس میرے عزیزو، لہذا علی قرآن ناطق ہے. اور آج کی تاریخ وہ ہے کہ میرا مولا زخمی ہے. 20 تاریخ بتاتی ہے، آج 20 رمضان المبارک ہے. 20 کی تاریخ وہ ہے، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب 20 تاریخ آئی اور فجر کا وقت قریب ہوا تو ہمارے بابا پر زہر کا اثر اس قدر آ چکا تھا کہ زہر پیروں تک سرایت کر گیا تھا. اب بابا میں اتنی طاقت اور توانائی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں. عزیزو، آل محمد جب بیٹھ کر نماز پڑھیں تو سمجھ لو یہ قیامت ہے. روایت آپ کے پیش نظر ہے. پھوپھی اماں، میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. زینب کربلا سے کوفہ آ گئی، کوفہ سے شام آ گئی. قید خانے کی کیفیت ہے. پھوپھی اماں، میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے لال، اتنا کم غذا اور پانی آتا ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتا. اب تیری پھوپھی میں اتنی طاقت اور توانائی نہ رہی کہ وہ خود نماز ادا کر سکے بل کھڑے ہو کر. بس عزیزو، یہی کیفیت ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا نے کہا کہ مجھے مصلی عبادت پر پہنچا دو. ہم نے اپنے بابا کو مصلی عبادت میں پہنچا دیا اور ہمارا بابا عبادت کرتا رہا. تاریخ کہتی ہے اسبغ ابن نباتہ. یہ 20 تاریخ کے مسائل کی کیفیت ہے، کیونکہ شب 19 یعنی فجر 19 کی صبح میں ضربت لگی ہے، جس کو آپ شب ضربت کہتے ہیں. ضربت لگی، 19 کا دن تکلیف کے ساتھ گزرا. علی نے کسی سے ملاقات نہ کی، اس لیے کہ زخم اتنا قاری تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب طبیب کو بلایا، یہ تو طبیب کائنات ہیں لیکن ہمارے لیے سیرت چھوڑنا تھی. ایک مرتبہ طبیب کو بلایا کہ ذرا دیکھے تو صحیح کیفیت کیا ہے. ایک مرتبہ طبیب نے جیسی زخم دیکھا چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا. اور ایک مرتبہ حسن کے قریب آن کر کہتا ہے، حسن حسن، جو کچھ وصیتیں کرنا چاہتے ہو یا سننا چاہتے ہو وہ کر لو، اس لیے کہ زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکیں گے. اور ایک بار فرمایا کہ ہو سکے تو انہیں جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ. بس عزیزو، یہ دودھ کی کیفیت سنی. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ کوفے کے 200 یتیم، اس لیے کہ میرا مولا یتیم پرور تھا نا،
یتیم پریشان تھے کہ آخر جو ہمیں سہارا دیتا تھا وہ آیا کیوں نہیں؟ مشکل کیا ہوئی؟ پریشانی کیا ہوئی؟ پتا چلا کہ سر پر ضربت لگی ہے، طبیب نے تجویز دودھ کیا ہے، بس عزیز یتیم بچے نہ جانے کیسے دودھ لائے، لیکن ہاں ہر بچے کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، کاسا تھا، لے کر ایک مرتبہ علی کے دروازے پہ آ گئے، اور آنے کے بعد جیسے ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوئی، حسن نکلے، کیا دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں لائے ہو؟ آقا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے مولا کے لیے طبیب نے دودھ پلایا ہے، ہم دودھ لے کر آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب 19 کا دن گزر گیا اور شب 20 آئی تو اس کیفیت میں کہ اصحاب گھر کے باہر گریہ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ مولا کی کچھ خبر ہو سکے، لیکن ہاں سارے لوگ جو ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے میں امام نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، میرے لال میرے اصحاب سے کہو جو باہر پوری رات گریہ کر رہے ہیں، انصرفوا الی بیوتکم، کہ اپنے گھروں پر واپس چلے جائیں، جو کیفیت ہوگی تو پھر اس کو بتایا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ حسن آئے، آنے کے بعد کہا ہے اصحاب باوفا تم نے رات بھر گریہ کیا، تم نے رات بھر روئے، جاؤ علی تمہارا مولا کہتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ بس تاریخ بتاتی ہے کہ سب لوگ جانے لگے، سب لوگ چلے گئے، لیکن حسن نے کسی کے کچھ لمحوں کے بعد دہاڑ مارنے کی آواز سنی۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ اسبغ ابن نباتا ہے کہ جو دہاڑے مار مار کر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قریب گئے، آواز دی اسبغ کیا تم نے میرے بابا کا امر نہ سنا؟ کیا تم نے اپنے مولا کا حکم نہیں سنا کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، آقا میرے قدم جواب نہیں دیتے کہ میں گھر جاؤں، میں ایک بار آخری مرحلے میں جاتے ہوئے علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ بس ایک مرتبہ امام حسن گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ مولا بابا اسبغ ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ ایک بار اپنے مولا کا دیدار نہ کر لوں، میں دیکھوں تو صحیح اس زخمی حالت میں میرے مولا کی کیفیت کیا ہے۔ امام نے آواز دی جاؤ اسبغ کو بلاؤ۔ بس ایک مرتبہ اسبغ آئے، امام کے قدموں میں گرے، گریہ کیا، رو کر ایک مرتبہ کچھ نصیحتیں سنی اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے کیفیت کیا دیکھی علی کی؟ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں میں مولا کے قریب گیا، میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا زخمی تشریف فرما ہے اور پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی ہے جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ میں نہ پہچان سکا کہ میرے مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زیادہ زرد۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیجیے 20 تاریخ کی کیفیت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جب 20 کا دن آیا اور شام کا وقت ہونے لگا، آواز دی بیٹا حسن، بس عزیز وہ ختم کر دی گفتگو، بیٹا حسن مسائل انشاءاللہ تفصیلی شہادت کل پیش کروں گا۔ بیٹا حسن ارے ذرا میرے چاہنے والوں کو کہو، میرے ان اہل کوفہ سے کہو کہ بس اب علی سے آخری ملاقات کے لیے آ جائیں۔ بس عزیزو چاہنے والے آئے، تاریخ نے لکھا کہ سب لوگوں نے سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا۔ کیفیت یہ ہے کہ علی بار بار پہلو بدل رہے ہیں، زہر کا زخم، زہر جو ہے وہ اتنا اثر ہو چکا ہے، جسم میں ایسے سرایت کر چکا ہے کہ علی بڑی تکلیف میں ہے، کبھی پہلو دائیں طرف بدلتے ہیں، کبھی بائیں طرف بدلتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ علی کو سلام کیا، علی نے کہا اہل کوفہ آؤ، میرے چاہنے والوں آؤ، بیٹھو۔ ایک مرتبہ سب بیٹھ گئے۔ عزیزو حجر نے ایک مرتبہ علی کا قصیدہ پڑھا اور علی کی زندگی ہی میں علی کا مرثیہ بھی پڑھا۔ آواز دے حجر
تم جانتے ہو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہیں ہماری محبت میں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. بس عزیزو اس کے بعد امام کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ. لیکن علی نے جب بھی یہ دعویٰ کیا تو کیفیت الگ تھی، لیکن آج انداز جدا ہے. علی اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہتے ہیں جہاں کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہو قبل اس کے میں تمہارے درمیان نہ رہوں. ایک جملہ اور کہتے ہیں خففوا مسائلکم، دیکھو مگر علی سے آج زیادہ نہ پوچھنا، اس لیے کہ آج علی اس تکلیف میں ہے کہ تمہارا تفصیلی جواب نہیں دے سکتا. بس عزیزو سب رونے لگے. اسبغ ابن نباتہ نے کہا آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. بس ایک جملہ کہا اسبغ، اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے. لقد امسیت بالامس معکم، میں کل تمہارے ساتھ تھا. والیوم عبرۃ لکم، اور میں آج تمہارے لیے عبرت ہوں. وغدا نفارقکم، اور کل میں تم سے جدا ہو جاؤں. اس سے بڑی اور میں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا کہ کل میں تمہارے ساتھ تھا، آج میں تمہارے لیے عبرت ہوں، اور کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. بس علی کی تفصیلی وصیت ہے، سب کو وصیتیں کی. دیکھو نماز کا خیال رکھنا، دیکھو روزے کا خیال رکھنا، دیکھو بیت اللہ کا خیال رکھنا. علی نے ساری وصیتیں کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کہتے حفظکم اللہ، دیکھو خدا حافظ. اب اس کے بعد علی سے قیامت میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بس یہ قیامت کی کیفیت کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ پس پردہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی اہل کوفہ بڑھے علی نے متوجہ ہو کر فرمایا اے اہل کوفہ، ارے ان آوازوں کو پہچانتے ہو نا، خبردار ان آوازوں کو پہچان رہنا، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بیویاں آئیں گی، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس آخری جملے بتاریخ نے لکھا کہ اہل کوفہ چلے گئے کہ اسی اسنا میں امام نے اب اہل خانہ آ گئے. زینب کو انگلی سے اشارہ کیا، زینب قریب آ گئی اور ایک مرتبہ امام نے اپنا زخمی سر زینب کے شانوں پہ رکھا اور کچھ فرمانے لگے. مگر کیا فرمانے لگے تاریخ نے نہیں لکھا، مگر یہ راز کب کھلا کہ جب زینب دربار شام آیا تو ایک مرتبہ زینب دروازے پر رک گئی اور بیٹھ گئی. اے میرے لال سید سجاد، زینب دربار نہیں جائے گی. پھوپھی اماں، ارے دربار اندر کیوں نہیں جاتی؟ ارے کیا ہوا؟ کیا صبر جواب دے گیا؟ نہیں میرے لال، ارے صبر جواب نہیں دیا، مگر میرے بابا نے وصیت کی تھی اے زینب، ارے جب دربار یزید میں جاؤ گی تمہارا بابا ساتھ ہوگا. میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. بس علی آئے، السلام علیکہ یا بتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ.